السلام علیکم پیاری ویور، آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوریز پی کے چینل۔ بی بی یہ خان کا فلیٹ ہے، آپ اندر چلی جائیں۔ ہاں ابھی گھر پر نہیں ہوں گے، اس وقت وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، تقریباً 4-5 بجے تک وہ آ جائیں گے۔ آپ اندر چلی جائیں، یہ چابی ہے رائق صاحب نے دی ہے، ان کے پاس ہمیشہ فلیٹ کی ایکسٹرا کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو کی چین لگا ہے اس پر فلیٹ کا نمبر لکھے، آپ آسانی سے وہاں پہنچ جائیں گی۔ ڈرائیور اسے چابی تھماتا خود واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ اپنا چھوٹا سا کیری بیگ اٹھائے اور بلڈنگ کی طرف آئی گئی تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس اس طرح سے پہنچے گی۔ ان کا نکاح بھی تو ایسے حالات میں ہوا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اچانک اس کے بابا کا فون آیا تھا۔ بابا نے اس سے کہا تھا کہ جلد سے جلد وہ گھر سے نکل کر کسی محفوظ جگہ چلی جائے۔ اس وقت اسے صرف ایک ہی سہیلی کا ٹھکانہ یاد آیا تھا۔ وہ فوراً گھر سے نکل کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ جب بابا کا دوسری دفعہ اسے فون آیا تو بابا کے فون سے کسی اور نے اس سے بات کی تھی اور اس سے اس کا پتہ پوچھا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا ہے، اس کی ماں باپ دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے، جبکہ باپ زندگی، اور اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا ہے، اس کی ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے، جبکہ باپ اور زندگی موت میں جھول رہا ہے۔ اپنے باپ کی اتنی بری حالت سوچ وہ بری طرح سے تڑپتی اور اس سے کی سہیلی کے گھر لینے انعام خان کے ساتھ 2 اور آدمی آئے تھے۔ اسپتال پہنچتے ہی اس نے اپنے باپ کو ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ دیکھا تو جب اس کے باپ نے آخری سانسوں کے ساتھ اسے کسی ساتھ باندھ دیا تھا تو وہ شخص کون تھا؟ اس نے اب تک اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا اور ظالم دنیا میں وہ اس کا آخری سہارا تھا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی تھی۔ جب مولوی کے ساتھ چند لوگ اندر داخل ہوئے تھے تو وہ شروع سے ہی وہ پردہ کرتی تھی۔ پٹھان فیملی سے تعلق ہونے کی وجہ سے پردے پر خاص دھیان تھا۔ اس کا باپ پسند کرتا تھا کہ اس کی بیٹی اپنے آپ کو دنیا کی ہر غلط نظر سے بچا کر رکھے، تو وہ کیسے اپنے باپ کو اس کے آخری لمحات میں بے پردہ ہو کر تکلیف دیتی۔ ہسپتال کے اس کے کمرے میں اندر داخل ہوتے لوگوں میں سے کسی ایک کی بھی شکل اس نے نہیں دیکھی اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ اسے بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اسے لمحوں میں اس شخص کے نام کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد اس کا باپ صرف مزید 1-1.5 گھنٹہ ہی جی پایا تھا۔ سانسیں ٹوٹتے ہوئے وہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی دنیا میں بے آسرا بے سہارا نہیں ہے۔ لو پیاری، آج کی یہ سٹوری تھی۔